السلام علیکم. پروگرام درویش کی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھٹی صاحب, جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں, اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں, اور ان کے بتائے ہوئے ہر سلیوشن کے بعد آئی ڈونٹ گیس کہ آپ لوگوں کے گھروں میں کوئی بھی پرابلم رہتا ہوگا. اور اسی کے ساتھ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ کہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہوا ہے, اور اس سال میں بہتری کس طرح آ سکتی ہے, کیا وظائف آپ لوگ پڑھیں گے, یہ سب جانیں گے آج کے ہم اس پروگرام میں. تو سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر بیٹا, مبارکباد. تو بیٹا میں کل دے چکا تھا, آج پھر مبارکباد. تھینک یو سو مچ سر. یہ سارا سال اللہ میری بیٹی کو اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے خوشیاں خوشیاں خوشیاں. آمین. اچھا سر, نئے سال کا آغاز ایک مسلمان کو کن نیتوں اور اعمال کے ساتھ کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ کل ہم اس پہ بات کریں گے, تاکہ سارا سال جو ہے نا ہمارے خوشیوں کے ساتھ, مسرتوں کے ساتھ, راحتوں کے ساتھ, بیماریوں سے پاک, پریشانیوں سے پاک, الجھنوں سے پاک, لڑائی جھگڑے سے پاک, آپ کا ہر گھر, آپ کا ہر محلہ, آپ کا ہر شہر, پورا پاکستان خوشیوں کے ساتھ اور راحتوں کے ساتھ گزرے. یہاں پہ ہم نے 3-4 کام کرنے تاکہ سارا سال ہم اللہ کی نعمتیں, اللہ کی مسرتیں, اللہ کی خوشیاں اور اللہ کا خاص کرم سمیٹتے رہیں. پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے, سارے نوٹ کر لیں کہ ہم نے کثرت سے استغفار کرنا ہے. استغفر اللہ کہ اللہ میاں پچھلے سال جو میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں, اس سال میں وہ غلطیاں نہیں کروں گا. محاسبہ نفس اسے کہتے ہیں کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ میری وجہ سے پچھلے سال اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے, کوئی دکھ پہنچا ہے, کوئی نقصان ہوا کسی کی لائف میں پریشانی کا باعث بنا ہوں, اس سال یہ نہیں ہوگا. ایک تو یہ کام کرنا ہے. دوسرا کام سب نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے شکر کرنا ہے کہ اللہ میاں جس طرح تو نے ساری زندگی پچھلے سال میرے پہ اپنے شکروں کی نعمت جاری و ساری رکھی ہے, اس سال بھی میرے اوپر شکر جاری رہے. اس کا آسان طریقہ میں سب کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے 2 نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں. شکرانے کے نفل پڑھنے کے آپ نے اللہ سجدوں میں بھی اور نفل کے بعد, نوافل کے بعد بھی آپ نے دعا کرنے کہ اللہ میاں تو نے مجھے صحت, مجھے اولاد, مجھے رزق, مجھے ہر چیز نعمت دی ہوئی تھی, تو میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تو میرا شکر ادا کر میں تجھے اور دوں گا. شکر جب کر لیا تو پھر آپ نے اللہ سے وعدہ کرنا کہ اللہ مجھے معاف بھی کر دے, جو میری غلطیاں, جو میری کوتاہیاں ہوئی مجھے معاف کر دے. شکر معافی کے بعد پھر آپ نے جو سب سے بڑا کام کرنا نا, آپ کی جو بساط ہے, جو ہمت ہے, آپ نے چیریٹی کرنی ہے, سخاوت کرنی ہے. آپ اناج دیں یتیموں کو, مسکینوں کو, غریبوں کو, اہل محلہ کو, جو ڈیزرونگ طالب علم ہے, ڈیزرونگ مریض ہیں. جب آپ ان کی لائف میں خوشیاں لے گا, ضروری کہ آپ زیادہ کریں جتنا آپ کی ہمت ہے, جتنی آپ کی بساط ہے. جو لوگ ہمت رکھتے ہیں, استطاعت رکھتے ہیں, اگر وہ اپنے گھر میں راشن, اناج, ہر چیز گھر میں لائیں, اور گھر میں لانے کے بعد ڈیزرونگ لسٹ بنائیں اور لوگوں کو تک یہ خوشیاں پہنچائیں اس خیال کے ساتھ کہ اللہ میاں یہ جو میرا صدقہ ہے, یہ جو میری خیرات کر رہا ہوں, یہ میری ساری بلائیں ٹال دے, میری ساری مشکلیں ٹال دے. سارا سال اللہ میاں میرے پہ کوئی مصیبت, کوئی بیماری, کوئی پریشانی, کوئی مشکل نہ آئے. اگر آپ صدقہ خیرات اس نیت سے کرتے ہیں, ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, تو یقین مانیے سارا سال آپ کے اللہ کی رحمتیں جاری رہیں گی. پھر آپ پہ کوئی صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے, صدقہ ہر مشکل کو ٹالتا ہے. آپ نے صدقہ دینا ہے, استغفار کرنا ہے, استغفار کرے, شکر کرنا ہے. شکر کرنے کے بعد نیت کرنی ہے, دعا کرنی کہ یہ سال جو میں لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹوں گا تاکہ رب ذوالجلال آپ کے لیے آسانیاں بنتے. ٹھیک ہے سر, کیا اسلامی تعلیمات میں نئے سال کے موقع پر کوئی خصوصی دعا یا عمل کا تصور کیا جاتا ہے؟ اس میں اگر شرعی طور پہ کوئی مخصوص حد بندی اس میں نہیں ہے, لیکن آپ اکثر طور پہ علماء کرام اور مفسرین کہتے ہیں کہ آپ استغفار کریں, معافی مانگے, اپنے نفس کا محاسبہ کریں, نیت کریں نیکی کی, اگلے سال اچھا گزارنے کی. جو لوگ اس کا استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں, یا حی یا قیوم برحمتک کا استغیث پڑھ سکتے ہیں, اور شکر الحمدللہ, اکثر لوگ نہیں پڑھتے ہیں, کہتے ہیں آپ الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے نیت کرنی ہے کہ پچھلے سال میں نے نیکی 5 نمازیں پڑھنی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, میں نے غصے سے دور رہنا ہے, میں نے تکبر, نفرت, غرور, شہوت, لالچ سے دور رہنا ہے, میں نے قوت, پیار, محبت بانٹنی ہے. جب آپ یہ چیزیں اپنا لیں گے, دوسروں کے لیے آسانی کی کوشش کریں گے, تو رب ذوالجلال آپ کے ساتھ بھی آسانی اور آپ کے گھر میں برکت دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, عدیلہ جرمنی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کو سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم یورپ میں رہتے ہیں اور بچوں کی رہنمائی کے لیے ہمیں بتائیں کہ یہاں پر جو ہے نا اسلامی تعلیمات پر اتنا عمل نہیں کیا جاتا اور بچے بھی کہنے کا نہیں ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے اور رہنمائی کی جائے, اصلاح کی جائے. بچے جو ہیں وہ نیکوکار ہیں, ہمیشہ سے ہمارے لیے اور اسلام کی تعلیمات پر چلیں.
بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. میری بیٹی نے ہمیں یورپ سے جرمن سے فون کیا تو میں یہ سچ ہے کہ میرے پاس جو پرابلم بیٹا آتی نا باہر سے, جب مائیں, جب بیٹیاں, جب میری بہنیں وہاں سے یا باپ وہاں سے فون کرتے ہیں, خدا نہ کرے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی کسی نان مسلم کے ساتھ انگیج ہے اور وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے, یقین کرے ماں باپ جیسے آگ پہ کباب کو نہیں سیکھ کے پرو دیتے, تڑپ رہے ہوتے ہیں, جلس رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, پیٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں کا کلچر ایسا کہ جو بچوں کو احساس ہی کوئی نہیں, سمپل کہتے ہیں آئی ایم گوئنگ ڈیڈ سوری. سمپل آخری میسیج بیٹی یہ کرتی کہ میں جا رہی ہوں, سوری, اس کے بعد مجھے اپنے تنگ نہیں کرنا. اور کچھ پیرنٹ جب مجھے یہ کہتے ہیں کہ اگر میں بیٹی کو سمجھانے گیا ہوں وہاں پہ, اس نے پولیس میں کمپلین کر دیا کہ میرا باپ مجھے تنگ کرنے آتا ہے, لہٰذا اس کو باؤنڈ کر دیں کہ مثال جو جس شہر کے علاقے میں کام کر رہی ہوں, صبح اتنے سے اتنے بجے تک میں یہاں ہوتی ہوں, وہ یہاں آئی نہ. فادر کے پاؤں میں کڑا ڈال دیا جاتا ہے, فادر کے گاؤں میں وہ کٹ سیٹ لگا دیتے ہیں پاؤں میں, اسے کہتے ہیں رنگ کہتے ہیں کہ اگر تم نے آج کے بعد مثلا ڈیفینس ہے یا اقبال ٹاؤن ہے یا فلاں فیصل ٹاؤن تم نے نہیں جانا. اور فادر بیچارہ بے چین ہو کے بیٹھا مجبور کہ اگر میں اس علاقے میں گیا, وہ بیٹی جس کو اس نے جنا ہے, جس کی اس نے پرورش کی ہے, جس کی تربیت کی ہے, وہ اپنے باپ کے خلاف کمپلین کرتی کہ میں جب فلاں جگہ پہ جاب کرتی ہوں, فلاں دوست کے ساتھ بیٹھتی اٹھتی ہوں, تو میرا باپ یا میری ماں مجھے وہاں آ کے تنگ کر سکتے, لہٰذا اس کو باؤنڈ کریں, یہ وہاں پہ نہ آئے. جب باپ ایسی بات بتاتے ہیں, روتے ہیں, بلکتے سلکتے ہیں. یہاں پہ وہ تسبیح ہماری جو میری بیٹی نے سٹارٹ میں کہا کہ ہماری جو پردیس میں لوگ ہیں, تو پردیس میں جن کو وہاں کا فرنگی کلچر ہے, یورپی کلچر ہے, نان مسلم کلچر ہے, شیطانی کلچر ہے, لومناٹی کلچر ہے, ڈارک ویب کا کلچر ہے, وہاں پہ وہ کلچر ہماری جو بچے ان کو کھائی جا رہا ہے. یہاں پہ آپ نے 3-4 کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کے قریب رہنا ہے, ڈسٹنس نہیں دینا. بعض پیرنٹس جو ہے نا وہ کام میاں بھی کام پہ گیا ہوا ہے, بیوی بھی کام پہ گئی ہے, بچے اکیلے, وہ سوشل نیٹ میڈیا, پھر سکول میں اپنے بچوں کے قریب ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کام کرنا ہے. دوسرا, پاکستان میں قاری صاحب سستے مل جاتے ہیں, آن لائن قاری کو انگیج کریں, اس کو قرآن پاک پڑھائیں, قرآن پاک پڑھ, حدیث شریف کی تعلیم دیں, آقا کریم کی سنت, صحابہ کرام کی سنت, ہماری پاک بیبیوں کی سنتے اور ان کے کریکٹر کرداروں پہ جب آپ ان کو لیکچر دلائیں گے تو ان کو احساس ہوگا. دوسرا کام کرنا ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے بالکل صراط مستقیم پر رہیں, اس کلچر میں وہ اس خرابات سے, اس کلچر سے, شیطانیت سے دور رہیں, تو آپ نے 3-4 تسبیحاں پڑھنی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک تو پڑھنی ہے یا رقیب و یا حفیظ ہو, اللہ میاں ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ایک کام. دوسرا پڑھنی ہے یا شہید ہو یا اللہ میاں ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پہ رکھ. تیسری, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ میاں ان کو ہر مصیبت سے, ہر مشکل سے دور فرما. اور آخری جو ہے استغفر اللہ میاں, اگر میری کوئی سستی کوتاہی کی وجہ سے میری اولاد پہ کوئی مشکل آ رہی ہے تو مجھے معاف فرما. جب یہی تسبیحیں آپ ذکر اذکار کریں گے اور بچوں کو آپ نے پانی پہ سورہ اذا جاء نصر اللہ 11 بار, سورہ نصر 11 بار, سورہ جو علم نشرہ 11 بار پڑھ کے جب پلائیں گے, بچے صراط مستقیم پہ رہیں گے. اور بچوں کے ساتھ دوستی لگائیں, بچوں کو اکیلے نہ چھوڑیں. اور دوسری بات ہے کہ پاکستانی ان کو اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو 6 مہینے سال کے بعد جب آپ افورڈ کرتے ہیں ان کو پاکستان کا یہاں پہ وزٹ کریں, یہاں پہ اسلامی مدرسے تعلیمات بزرگ ہیں, ان سے بلائیں, کمپنی کریں, تاکہ آپ کے بچے اپنے کلچر سے, اپنی تہذیب سے, اپنے مذہب سے, اپنی روایات سے جڑے رہیں. اگر آپ کے بچوں اس میں ڈسٹنس آ گیا تو آپ کے لیے خطرناک ہے. یہ تسبیحاں کریں, ساتھ یہ احتیاطی تدابیر اپنائیں, انشاءاللہ آپ کے بچے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور صراط مستقیم پہ رہیں گے. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, کاشف سعید لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ نئے سال کا آغاز ہے تو کیا صدقات خیرات کرنی چاہیے, اور میں چاہتا ہوں کہ پروفیسر صاحب ایسا کوئی وظیفہ بتائیں جس سے میرے گھر میں برکت رہے اور سارا سال آسانیاں رہے. ٹھیک ہے. ہمارے وہ سارے دیکھنے والے جو صاحب ثروت ہیں, یا جتنا وہ افورڈ کر سکتے, اتنا اناج چاول لے آئیں گھر میں, آٹا لے آئیں گھر میں, گھی لے آئیں, چینی لے آئیں, پتی لے آئیں, جو آپ افورڈ کرتے ہیں. میں پھر آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, آپ اس اناج کو گھر لائیں, گھر میں رکھیں. اس کے بعد ایک لسٹ بنائیں جس میں یتیم ہیں, مساکین ہیں, بیوائیں ہیں, غریب ہیں, جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, ان کی لسٹ بنائیں. اور اپنی استطاعت کے مطابق آپ اس نیت کے ساتھ صدقہ خیرات کریں کہ اللہ میاں اے میرے رب ذوالجلال, میں صدقہ خیرات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سارا سال آنے والی بیماریاں, آنے والی پریشانیاں, آنے والی مشکلات جو وہ ٹل جائیں. اگر آپ پہلے اناج گھر لے آتے ہیں, گھر لا کے رکھتے ہیں, رکھنے کے بعد اس اناج کو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو پر ہیڈ, اگر آپ اس میں کوئی شہری پابندی نہیں ہے, یہ کسی کی ہیلپ کا اس میں ایلیمنٹ ہے کہ اگر آپ افورڈ کرتے ہیں 5 کلو آٹا, 2 کلو چاول, 2 کلو گھی, 2 کلو چینی پتی, یہ پیکٹ بنا لیں ہر بندہ اپنے استطاعت کے مطابق. اور یقین کریں ہمارے معاشرے میں نارمل لوگ بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں.
پھر ان ضرورت مندوں تک یہ پہنچائیں، تاکہ جب آپ یہ صدقہ خیرات کریں گے ساتھ اللہ سے دعا کریں. پھر 2 نفل پڑھنے ہیں. میں سب سے کہتا ہوں 2 نفل پڑھنے ہیں شکرانے کہ اللہ میاں تو نے مجھے ہمت دی، تو نے مجھے استطاعت دی، تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ اناج یہ دینے والا بن رہا ہوں. نہیں تو میں اگر تیری گرفت آ جاتی، تیری اگر پکڑ آ جاتی تو میں دینے والے کے بجائے لینے والا بن جاتا. 2 نفل شکرانے کے پڑھنے کے بعد سجدوں میں اور اس کے بعد دعا کرنی، استغفار اور معافی مانگنی ہے. پھر آپ ڈیزرونگ لوگوں تک اگر یہ اناج پہنچا دیتے ہیں تو یقین کریں سارا سال آپ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے دور رہتے ہیں. ایک بات، اب کچھ لوگ کہیں گے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، آپ کسی بیمار کی بیمار پرسی کریں، کسی کو حوصلہ افزائی کریں، کسی کو ہمت دیں اور دل میں نیت کریں کہ اللہ میاں میرے آج تو میرے پاس نہیں ہے، اگر چند دن بعد میرے ذرائع بنتے ہیں، میرے سورسز بنتے ہیں تو پھر میں ضرور کروں گا. پھر ہم اپنے ذاتی کاموں کے لیے بعض کا چھوٹا موٹا قرض بھی اٹھا لیتے ہیں. تو اگر آپ کسی کی ہیلپ کے لیے چھوٹی موٹا یہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے گا. تسبیح آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ ایک تو استغفر اللہ، اللہ میاں میں پچھلا سال بھی معافی مانگتا رہا ہوں، اب بھی معافی مانگتا ہوں. استغفر اللہ 5 تسبیحاں، اور الحمدللہ 5 تسبیحاں، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ 5 تسبیحاں. ٹھیک ہے. یا رقیب و یا حفیظ و 5 تسبیحاں کہ اللہ میاں مجھے اور میری ساری فیملی کو پورا سال اپنے حفظ و مان میں رکھ. جب آپ یہ تسبیحات کرتے ہیں، اور ایک بات میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ سورہ یاسین صبح و شام اس خیال کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ میاں سارا سال مجھے اپنے حفظ و مان میں رکھنا، سارا سال میرے سے مصیبتیں پریشانیاں دور رکھے، تو یقین کرے اللہ بڑا رحیم کریم ہے، وہ آپ پہ کرم کرتا ہے. یہاں میں ایک اور بات بتاؤں گا کہ کچھ لوگ، ایک بزرگ تھے وہ بڑا کام کر، جب نیا سال چڑھتا تھا نا انہیں مختلف اناج اکٹھے کر لینے، اکٹھے کرنے کے بعد اس کی نا پوٹلیاں بنا لینی، مختلف اناج اکٹھے کر کے صبح پرندوں اور کیڑوں کو ڈالنا کہ اللہ میاں میں پرندوں اور کیڑوں کو ڈال رہا ہوں تو ان کی یہ تیری مخلوق ہے، اس اناج کے صدقے سارا سال میرے پہ اناج کی فراوانی رہے. وہ بزرگ یہ کہتے ہوتے جب میں پرندوں اور کیڑوں کو ڈالتا تھا اور اس کے بعد سارا سال میرے پہ اناج کی کمی نہیں آتی تھی. ہم نے اللہ کو متوجہ کرنا ہے کسی کی ہیلپ کر کے، کسی کی مدد کر کے. جب آپ کریں گے تو سارا سال اللہ آپ کی طرف متوجہ رہے گا اور آپ مصیبتوں پریشانیوں سے دور رہیں گے. سر سال کے آغاز میں پر ہمیں کیا صدقہ خیرات کرنا چاہیے اور یہ روحانی برکات کا سبب کیسے بنتا ہے؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ اپنے دائیں بائیں پہلے یہ دیکھیں کہ آپ دائیں بائیں ضرورت مند کون ہے. کسی کو دوائی کی ضرورت ہے اس کو دوائی دے دیں، کسی اسٹوڈنٹ کو اپنی فیس کی ضرورت ہے اس کو فیس دے دیں، کسی اسٹوڈنٹ کو کتابوں کی ضرورت ہے کتابیں دے دیں، کسی کے پاس گرم کپڑے نہیں ہے اس کو گرم کپڑے دے دیں، کسی کے پاس خوراک نہیں ہے اس کو خوراک دے دیں، کسی کے بل چڑھا ہوا ہے اس کو بل نہیں ہے، کسی کے گھر کے مسائل ہیں جو دیکھیں جو ضرورت مند ہے، اور کسی کا بجلی کا بل نہیں ہے. ضرورت مند کی ضرورت دیکھنے کے بعد جب آپ کو اس کو ریلیف دیں گے، جب آپ اس کے لیے آسانی کا سبب بنیں گے تو یقین کریں اللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی آسانی کے لیے کوشش کرتا ہے تو رب ذوالجلال کہتا ہے کہ میں اس کے بگڑے کام سنوارنا شروع کر دیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سارا سال اللہ کے فیض و برکات سمیٹیں، سارا سال بیماریوں سے پاک رہیں، پریشانیوں سے پاک رہیں، مشکلات سے پاک رہیں، آپ کے گھر لڑائی جھگڑوں سے پاک رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں لڑائی جھگڑوں سے پاک رہیں تو استغفار کے ساتھ، شکرانے کے نوافل کے ساتھ جب صدقہ خیرات آپ کریں گے، اور صدقہ خیرات نہیں تو کسی کی ہیلپ کریں گے، بیمار کو پرسی کریں گے، کسی کی پریشانی دور کر دیں گے، تو یقین کرے اللہ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میاں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سارا سال میں بیماریوں سے پاک رہوں، لڑائی جھگڑوں سے پاک رہوں، پریشانیوں سے پاک رہوں. تو سٹارٹ آپ نے استغفار کے ساتھ، شکر کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، پھر جو آپ کی استطاعت اس کے ساتھ جب سال کا آغاز کریں گے تو سارا سال آپ بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے اور آپ گھر خوشیوں کے گہوارے رہیں گے اور مصیبتیں بیماریاں آپ سے دور رہیں گی. ٹھیک ہے سر، یہاں پہ ہمارے سے کالر موجود ہیں، حسن ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ جی میں پچھلے کچھ 4 سالوں سے پریشانیوں میں، بیماری میں اور رزق کی تنگیوں میں پھنسا ہوا تھا. تو نیا سال ہے تو میں کچھ ایسی کوئی خاص تسبیح کو دعا چاہ رہا ہوں کہ مجھے مل جائے جس سے میرا نا میرا گھر جو ہے یہ سارا پریشانیوں سے، بیماری سے اور رزق کی تنگی سے نا پاک ہو جائے اور اس کے اثرات بھی پھر چلتے رہیں ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ سارا سال. میرے بیٹے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارے دیکھنے والے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پچھلے 4-5 سال ہم مشکل کا شکار تھے، پچھلے 4-5 سال سے ہم بیماریوں کا شکار تھے، تو وہ اس بیماری پریشانی سے کیسے نکلیں. اس سے پہلے میں یہاں پہ ایک بات کروں گا. بہت سارے لوگ نا نیکی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نیکی کرتا ہوں اور لیکن ان کی نیکی اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے. یہاں میں ایک چھوٹے سے واقعے کا سہارا لوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 2 بھائی ہوتے ہیں.
تو ایک بھائی جو نا وہ عبادت بھی کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے, مجاہدے کرتا ہے, چیٹی کرتا ہے, سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو دو بھائی ہوتے ہیں, دونوں بھائی جب جاتے ہیں نا مچھلی پکڑنے, دونوں بھائی مچھلی پکڑنے جاتے ہیں, دو بھائی, ان کو موسیٰ علیہ السلام کی اسرائیلی روایت ہے. تو ایک بھائی کی بہت زیادہ مچھلیاں آتی ہیں, ایک بھائی کی مچھلی آتی نہیں, تھوڑی آتی ہے, ایک کے پاس 10-10 کلو آتی ہے, ایک کے پاس 5-5 کلو آتی ہے. تو جس کے پاس کم آتی ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں عبادت بھی کرتا ہوں, میں سب کچھ کرتا ہوں, لیکن میرا بھائی اتنا نمازی بھی نہیں ہے, اتنا پرہیزگار بھی نہیں ہے, اتنا آپ کے پاس بھی نہیں آتا, آپ کی بارگاہ میں سلام نہیں کرنے آتا. تو وہ کیا وجہ ہے کہ میں عبادت گزار بھی زیادہ ہوں, میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں, میں سب کچھ کرتا ہوں, لیکن میری مچھلیاں کم آتی ہیں. میرا بھائی ظاہری طور پہ عبادت بھی کم کرتا ہے, آپ کے پاس بھی نہیں آتا, لیکن اس کو جب جال ڈالتا ہے شام کو واپس, اس کے بعد بہت مچھلیاں ہوتی ہیں. یہی سوال جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام جا کے جب کوئی طور پہ جاتے ہیں اللہ سے پوچھتے کہ اللہ میاں دو بھائی ہیں, ایک بھائی میرے پاس آ کہتا ہے کہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں, اللہ پہ ایمان لاتا ہوں, میں عبادت, نماز, روزہ سب کچھ کرتا ہوں, لیکن میں جب جال ڈالتا ہوں تو میری مچھلیاں کم آتی ہیں, میرا بھائی اتنا عبادت گزار بھی نہیں, آپ کے پاس بھی نہیں آتا. وہ جب شام کو آتا تو اس کے پاس مچھلیوں کی کشتی بھری ہوتی, تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بات فرماتے کہ تم نے ایک کام کرنا جا کے. موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے, وہ کہتے ہیں دونوں بھائیوں کے پاس ایک بات کرنی ہے جا کے. پہلے تم نے جو نمازی عبادت گزار اس کے پاس جانا, اسے کہنا جا کے ایک بات کرنی ہے کہ میں نے آج ایک عجیب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا کہ میں نے ایک سوئی کے جو ہوتا ہے نا کونا, سوئی کے اس کے اندر سے میں نے ایک اونٹ کو یا گھوڑے کو گزرتے دیکھا ہے. تو جو آ کے موسیٰ علیہ السلام نیچے اس عبادت گزار کے پاس جاتے کہتے میں نے آ کے عجیب منظر آج دیکھا ہے کہ سوئی کے اندر سے دھاگا گزرتا, لیکن میں نے سوئی دھاگے کی جگہ کہ نا اونٹ کو گزرتے دیکھا ہے. تو عبادت گزار کہتا ہے یہ کیا بات ہو, یہ کیسی بات کر رہی ہو, تو پاسبل ہی نہیں ہے, یہ کیسے بات کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام پھر دوسرے بھائی کے پاس جاتے ہیں جس کی مچھلیاں زیادہ آتی ہیں, اس کے پاس جاتے ہیں. تو وہ بندہ جب دیکھتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو آتے, بڑا حیران ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میں تو آپ کے پاس آتا نہیں, میں کم آتا ہوں آپ کے پاس, لیکن آپ میرے گھر آئے ہیں, میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے, بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے آج جب کوہ طور سے نیچے اتر آتے ایک عجیب منظر دیکھا ہے. کیا منظر دیکھا ہے کہ میں نے سوئی کے نکے سے کونے کے اندر سے نا ایک اونٹ کو گزرتے دیکھا ہے. تو وہ بھائی کہتا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام اگر آپ نے دیکھا تو یہ سچ ہی دیکھا ہوگا, میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے. یہاں مطلب ایک بندہ عبادت گزار اتنا نہیں ہے, لیکن رب پہ اس کو اتنا یقین ہے کہ رب کن فیکون کا مالک ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے. جو انسان اس نیت کے ساتھ رب کی عبادت کرتا ہے کہ میرا رب, اللہ کہتا ہے نا جیسا میرے سے گمان کرو کہ میں ویسا تمہارا رب ہوں, جو اس نیت کے ساتھ رب کو دیکھتا ہے کہ میرا رب قادر ہے, وہ سب کچھ دے گا. ایک بندہ عبادت کم کر رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کم جا رہا ہے, لیکن اس کا ایمان یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ سوئی کے کونے کے اندر سے اونٹ گزر گیا, تو کہتا ہے یہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, ایسے ہو سکتا ہے. اور ایک بندہ جو سارا دن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے, بات بھی کرتا ہے, وہ کہتا ہے یہ کیسے پاسبل ہے. تو اس کا مطلب اسے رب پہ اتنا یقین نہیں, ہم نے رب پہ توکل یقین لانا ہے تاکہ ہمارے سارا سال عبادت ٹھیک رہے. بچے نے بات جو قیمت سر پھر آتا ہوں, یہ صرف آپ کو سکھانے کے لیے, موٹیویشن کے لیے تھا. اگر ہماری نیتیں رب کے ساتھ جڑ جائیں, ہماری نیتوں میں اگر ایمان آ جائے, توکل آ جائے, تقویٰ آ جائے, تو پھر آپ کی تھوڑی چیزوں میں بھی برکت آ سکتی ہے. بچہ جو کہہ رہا ہے کہ اس کے سارا سال اس کی چیزیں ٹھیک رہے, اس کے لیے سمپل یہ کرنا ہے استغفار. یہ پہلے جو ایک ہفتہ پورا جو ہے نا 7 دن آپ نے 1000 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا ہے, 1000 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے, 1000 دفعہ یا رقیبو یا حفیظو پڑھنا ہے, 1000 دفعہ یا رزاقو یا باسطو پڑھنا ہے. اگر کوئی بندہ چاروں تسبیحیں ایک ہفتہ یا 11 دن یا 40 دن لگا لیتا ہے, اس کے فیوز و برکات اتنے زیادہ کہ پورا سال رزق کی کمی نہیں آئے گی, بیماریاں دور رہیں گی, پریشانیاں دور رہیں گی, اور جو آپ رب سے مانگتے وہ آپ کو آسانی سے ملے گا. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ بلال موجود ہیں چونیا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال ہے کہ میں ہر سال نا جو ہی نیا سال شروع ہوتا ہے تو میں ایک اپنی نا زندگی کا ایک شیڈول مرتب کرتا ہوں, عبادت کے لحاظ سے, ذکر و اذکار کے لحاظ سے, مراقبہ کے لحاظ سے. جو ہی مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے گزرتے ہیں نا تو یہ تسلسل بھی ٹوٹ جاتا ہے, اور جو شوق و جذبہ ہوتا ہے نا وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. جو کہ میرا جو بچپن ہے نا نیک و صالحین بندوں کے ساتھ گزرا تھا, اب وہ دنیا میں نہیں رہے, اور میں اللہ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں اور اب بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے. تو میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی مجھے وظیفہ یا کوئی ایسا تسلسل یا ایسا عمل یا مجھے پیٹرن بنا دے تاکہ وہ سارا سال وہ قائم رہے, وہ ٹوٹے نہ. پچھلے 8-10 سال سے ایسا ہوتا ہے, لیکن جو ہی مہینہ 1.5 گزرتا ہے نا میرا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. بہت اچھا سوال کیا. جب بھی کوئی ایسا سوال بیٹا کرتا ہے جو رب کا قرب چاہتا ہے, رب کی محبت چاہتا ہے, رب کی مہربانی چاہتا ہے, رب کا ساتھ چاہتا ہے, رب کے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے, تو پہلے تو خوش قسمتی یہ کہ اس پہ اللہ کا کرم ہے جو وہ یہ سوچ رہا ہے. یہ مادیت پرستی کی دنیا, یہ بھاگ دوڑ کی دنیا, یہاں پہ ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے. کسی کو خیال ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ رب ذوالجلال کی قرب, رب ذوالجلال کی محبت, اس کی نیکی کے میں کیسے آنا ہے. ایسے وہ سارے لوگ, یہ موٹیویشن کے طریقے ہیں, مختلف طریقے ہیں کہ اس استاد جو ہے, جو پیر ہے, جو استاد
بعد وہ مختلف طریقوں سے آپ کو موٹیویٹ کر کے عبادت کر کے نا آپ کو رب کے بارگاہ میں کھڑا کرتا ہے. ایسے بچے اس میں اکثر کہوں گا کہ یہ آپ 7 دن بھی کر سکتے ہیں, 11 دن بھی کر سکتے ہیں, 41 دن بھی کر سکتے ہیں. اس کو جب آپ کریں گے تو ایک تو آپ کو عادت پڑ جائے گی, پھر انشاءاللہ اس کے ثمرات پورا سال چلیں گے. میں پھر وہ بولوں گا کہ پہلی بات آپ نے 2 نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں, 2 نفل حاجت کے پڑھ لیں, اور اس 2 نفل شکرانے اور حاجت کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے خوب دل بھر کے, اللہ سے معافی مانگنی ہے. معافی مانگنے کے بعد اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ میاں میں کمزور, میں ناتواں, میں بالکل بے بس, میرے اندر کوئی ہمت نہیں, میرا نفس مجھے مجبور کرتا, میں اکثر دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہوں, میں اکثر دنیا داری میں لگ جاتا ہوں. میرے اللہ تو میرا ہاتھ تھام لے, مجھے میرا ہاتھ چھوڑنا نہیں, مجھے نا سارا سال آپ نے اپنی طرف لگائے رکھنا ہے. جب آپ یہ نیت کریں گے پھر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے, درود پاک 1000 بار جو آپ کو آتا ہے, جو پسند آتا ہے, یا اللہ 1000 بار جو آپ کو آتا ہے پسند آتا ہے, بلکہ اللہ تو ایک ہی, یا اللہ 1000 بار پڑھنا ہے, درود پاک 1000 دفعہ پڑھنا ہے. اس کے بعد استغفر اللہ. حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم استغفار کرو گے, تمہاری قوم استغفار کرے گی تو میں آسمان سے تم پہ بارش برساؤں گا, اور موسلا دار بارش برساؤں گا, پھر تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں برکت پڑے گی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فارمولہ دے دیا. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میں سارا سال میں اپنے اناج سے بھرا رہوں, رزق سے بھرا رہوں, بیماریوں سے پاک رہوں, پریشانیوں سے پاک رہوں, تو میرے رب نے وہ فارمولہ دیا. اگر معافی مانگو گے تو معافی مانگنے کے ساتھ سخاوت کرو گے, تقویٰ جب اختیار کرو گے, اللہ نے وہ گر دے دیا قرآن پاک میں, آپ یہ کرو گے تو استغفار بنیادی طور پر ہم اپنی زندگی میں ایسا مست رہتے ہیں, ہم استغفار سے دور رہتے ہیں. درود پاک 1000 بار, یا اللہ 1000 بار, استغفر اللہ 1000 بار, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 1000 بار. اگر آپ یہ روزانہ ذکر اذکار کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, فرض شکر الحمدللہ 1000 بار پڑھتے ہیں, تو یقین کریں آپ رب سے ساتھ جڑ جائیں گے. پھر رب ذوالجلال آپ کو تھام لیں گے, آپ کے جو نفس ہے اس کو زیر مغلوب ہو جائے گا, پھر نفس آپ سے مجبور بھی کرے گا, آپ نہیں ہوگا. یہ تسبیحات ذکر اذکار کریں, اور جتنی آپ کی ہمت ہے اتنی چیریٹی سخاوت کریں یا کسی کی ہیلپ کریں. جب یہ اپنا معمول بنا لیں گے 7 دن کے لیے, 41 دن کے لیے. اور یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں, 5 وقت کی نماز آپ نے ہر صورت میں پڑھنی ہے. قرآن پاک چاہے ایک صفحہ آپ روز پڑھیں, قرآن پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. سورہ ملک ہے, سورہ واقعہ, ہر سورت, سورہ یاسین ہے, ایک سے بڑھ کر ایک ہے. یا اس کو جب معمول بنا لیں گے, جب آپ 7 دن 41 دن 21 دن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی عادت بن چکی ہوگی, اور سارا سال پھر آپ اس کے فیوز و برکات بھی لوٹیں گے, اور اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ رہے گی. تو جن لوگوں کی رزق میں آلریڈی بندش لگی ہوئی ہے پچھلے سال کی, وہ کب تک اور کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ایک دم سے اچھا خاصا آپ چل رہے ہوتے ہو, آپ کا بزنس اچھا چل رہا ہوتا ہے, اور ایک دم سے ایک ڈاؤن فال آتا ہے, ایک چھوٹا سا چنک آتا ہے جہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ تنقید دیتے ہیں. بڑا اس میں آپ نے یہ سوال کیا کہ کچھ لوگ ان کی ریلیشن شپ چلتے چلتے خراب ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کا کاروبار چلتے چلتے خراب ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کی صحت چلتے چلتے خراب ہو جاتی ہے. آپ کا صحت خراب ہو گیا, ریلیشن شپ خراب ہو گیا, کاروبار خراب ہو گیا, نوکری میں اسکینڈل بننے شروع ہو گیا, باس ناراض ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہم یہ کہیں گے کہ آپ لائن پہ چل رہے ہیں, اچانک کوئی ہرڈل, کوئی رکاوٹ, کوئی بد نظمی آ گئی, اس پہ بیک گراؤنڈ میں پھر 3-4 چیزیں ہو سکتی ہیں. بعض کا نظر لگ سکتی ہے, بعض کا جادو ہو سکتا ہے, بعض کا تو آپ کا کوئی برا عمل آپ کے سامنے آ سکتا ہے. یہاں میں وہ تسبیح وہ پروسیس چھوٹا سا بتاؤں گا, جس کے بعد آپ کی نا رزق ہے تو چلتا رہے گا, صحت ہے تو چلتی رہے گی, ریلیشن شپ ہے چلتا رہے گا, کاروبار چلتا رہے گا. یعنی کہ آپ کی کسی بھی چیز میں ہرڈل, رکاوٹ نہ آئے. اس کے لیے آپ سب نے کرنا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار. یا رقیبو یا حفیظو, اکثر لوگ کہتے ہوں گے کہ میں ہر دوسرے مسئلے میں یا رقیبو یا حفیظو کیوں کہتا ہوں. اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یا رقیبو یا حفیظو کا مطلب ہے اے نگہبان, اے پالنے والے, اے حفاظت کرنے والے. جس بندے کے معاملات, نوکری, کاروبار, صحت, اور جس بندے کا رب ذوالجلال کعبہ کا مالک, کائنات کا اکلوتا وارث جس کا نگہبان بن جائے, اسے پھر اور کیا چاہیے. میں نے بڑی بیماریوں میں, پریشانیوں میں, الجھنوں میں, پرابلم میں, لڑائی جھگڑوں میں, گھر کے مسئلوں میں نے یا رقیبو یا حفیظو کو ایک اسم اعظم کی تصویر والا پایا ہے. آپ نے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار روزانہ پڑھنا آپ نے. یا سلام یا مومن یا اللہ, تاکہ آپ گھر خیر و برکت میں 500 بار پڑھنا ہے. اور اگر آپ یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام 500 بار پڑھتے ہیں, یہ وہ ذکر اذکار ہے, یہ وہ تسبیحات اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی لائف میں نہ کوئی رکاوٹ رہتی ہے, نہ کوئی بیماری آتی ہے, نہ کوئی پریشان رہتی ہے. دوسری بات ہے, سارا سال استغفار نہیں بھولنا, سارا سال سخاوت نہیں بھولنی. سخاوت میں بار بار کہتا ہوں, سخاوت پیسہ رزق اناج نہیں ہے. سخاوت آپ کی کسی کو ہیلپ ہے, کسی کی مدد ہے, کسی کو مسکرا کے دیکھنا ہے. اگر آپ یہ اپنا معمول بنا لیتے, یقین کریں نہ آپ کا ریلیشن خراب ہوگا, نہ آپ کا کاروبار خراب ہوگا, نہ آپ کے بزنس خراب ہوگا, نہ آپ کے گھروں میں لڑائی آئے گی, نہ آپ کے گھروں میں جھگڑا ہوگا. یہ چیزیں معمول بنا لیں اپنا, آپ سارا سال خوشگواریت کے ساتھ اپنی لائف کو انجوائے کریں گے, آپ کے گھر بھی خوشی میں رہیں گے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے سر, یہاں پہ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, نور ہے کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ اس طرح کا پروگرام اسٹارٹ کرنے کے لیے. فی سبیل اللہ ہمیں اتنی نالج مل رہی ہے گھر بیٹھ کے, وہ بھی اوتھینٹک طریقے سے ہمیں شفا کا راستہ مل گیا ہے اللہ کے فضل سے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں معاملات کچھ ایسے ہیں کہ جیسے کہ میں باہر ہوتی ہوں تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں, جب میں گھر آتی ہوں تو میرے سر میں درد, سر کا بھاری پن ہوتا ہے. یہی میرے شوہر کو شکایت ہے, یہی میری بچی ٹیوشن سے آتی ہے کہتی ہے امی باہر ٹھیک ہوتا ہے, گھر میں گھستے ہی سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں نے اس کو دعا بھی بتائی گھر میں گھسنے کی کہ یہ پڑھ کے گھسا کرو, نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی نا معاملات ہم سب کے ساتھ ڈسٹرب رہتے ہیں. اگر ہم سورہ بقرہ روزانہ چلائیں تو اسپیکرز ہمارے آئے دن خراب ہو جاتے ہیں. تو یقیناً گھر میں کچھ معاملات ایسے, تو اس کے لیے میں پروفیسر صاحب سے کچھ ہدایت لینا چاہوں گی. دوسری بات یہ کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کیا ایسا کچھ کانسیپٹ ہے کہ جب آپ کوئی ذکر اذکار زیادہ کرتے ہیں, جیسے پروفیسر صاحب اللہ کے اسماء الحسنی بتاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, اب بندہ پڑھ رہا ہے تو ایسا کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ پڑھا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نا پھر رجعت آ جاتی ہے, یا شیاطینی معاملات ہوتے ہیں, شیطان اپنے جناتی جادوگر پیچھے لگا لیتا ہے, زیادہ پڑھا نہیں کرو تو یہ بالوں کا جھڑنا خواتین میں شروع ہو جاتا ہے, مردوں کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا ایسی چیز ہے, یہ کانسیپٹ ہے بھی, یہ صرف یہ بھی بات بیس لسٹ ہے؟ باقی یہ کہ الحمدللہ ہم بہت فیض حاصل کریں پروفیسر صاحب سے, اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی دے, سلامتی عطا فرمائے, آپ کے پروگرام کو مزید فیمس ہو اور مزید لوگ دیکھنے والے بڑھیں. میری بیٹی کے 2 سوال ہیں, اب آپ بریک سے پہلے دیں یا بریک کے بعد دیں بیٹا؟ میری بیٹی کے 2 سوال آ رہے ہیں سر, ابھی دے سکتے ہیں؟ دے سکتے. میری بیٹی نے 2 سوال کیے. ایک سوال اس نے کیا کہ گھر میں نوست ہے, گھر میں بھارا پن ہے, گھر میں سختی ہے, جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں وہاں پہ کسی سختی کا احساس, نوست کا, لڑائی جھگڑے کا احساس ہوتا ہے. ایسے سارے گھر, ایسے گھر کے مکین جہاں پہ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہاں پہ گھر میں داخل ہوتی ہے لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے, ہر بندہ بوجھل ہو گیا ہے, بے جان ہو کے گر گیا ہے, ہر بندے کے سر درد شروع ہو گیا ہے. یہ 3-4 کام کریں. 5 تولہ حرمن لیں, 5 تولہ گوگل لیں. اللہ آقا کریم دھونی دیتے تھے گھر میں. اس پہ سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ ایک بار پڑھیں. اس کی 7 پڑیاں بنائیں. 7 پڑیاں بنا لی. گھر کے ہر کمرے میں روزانہ دھونی دیں. ایک کام آج اس کمرے میں دیں, کل اس میں دیں, پرسوں اس میں دیں. ایک کام ہو گیا. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے نرکے گلاب لینا ہے, اس پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81, 84, 85 11 بار پڑھنا ہے, اور سورہ فلق, سورہ ناس 11 بار پڑھنا. پڑھ لیا. گھر کے دروازوں کے اندر پر آپ نے سپرے کرنا ہے. 2 کام. تیسرا جو دعائیں واش روم جانے کی, واش روم سے آنے کی, گھر میں داخل ہونے کی, گھر میں باہر آنے کی, یہ گھر میں داخل ہوتی ہے السلام علیکم, یہ ساری دعائیں اپنے معمول بنا لیں, حصہ بنا لیں. طہارت کا خیال کریں, پاکی کا خیال کریں جب آپ یہ چیزیں کریں گے. اور دوسری بات ہے, اگر مشین بات کو اگر شیطانی قوتیں گھر میں زیادہ ہوں تو واقعی وہ انسٹرومنٹ خراب ہوتے ہیں, وہ ٹیپ خراب ہو جاتی ہے, موبائل خراب ہو جاتا ہے, وہاں پہ کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں آپ نے یہ کرنا بیٹا کہ گھر میں کسی جگہ کھڑے ہو جانا ہے. 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے سامنے پھونک مارنی ہے, 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے دائیں پھونک مارنی ہے, 11 دفعہ پڑھ کے بائیں مارنی ہے, 11 دفعہ پیچھے مارنی ہے. جب آپ یہ عمل کریں گے, اگر کوئی وہاں پہ نیگیٹو فورس ہے تو وہاں سے چلی جائے گی. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ 3 دن اگر ایسے گھر میں اگر سورۃ طارق باآواز آپ 101 بار پڑھ دیں, پرانی سے پرانی شیطانیت, پرانا سے پرانا جادو وہاں سے ختم ہو جاتا ہے, چیزیں چلی جاتی ہیں. تسبیح ایسے گھروں میں کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار, یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار, یا سلامو یا مومنو یا اللہ 500 بار. یہ تسبیحات, یہ ذکر اذکار جب آپ کریں گے اور حرمل گوگل کی دھونی دیں گے اور پھر اٹھے گلاب کا آپ سپرے کریں گے, یہ تسبیحات پڑھیں گے, آپ گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا. پھر آپ کو وہ چیزیں نہیں آئیں گی. تیسرا بیٹی نے ایک اور سوال کیا تھا کہ اگر ہم ذکر اذکار بہت زیادہ کرتے ہیں تو بیٹی پہلی بات تو بیٹا اس میں کوئی شک نہیں, کوئی اگر استاد آپ کو مل جاتا ہے, رہنما مل جاتا ہے تو آپ کے لیے آسانی ہے. اگر آپ کا کوئی استاد رہنما نہیں ہے تو پھر آپ اللہ کو استاد بنائیں. استاد بنانے کے بعد اللہ کی جو آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ اللہ کے نام پڑھنے شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گی. دوسری, جو بندہ 5 تسبیحات ڈیلی یا رقیبو یا حفیظو کس خیال سے پڑھتا ہے کہ اللہ میاں مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی حفاظت میں رکھ, پھر وہ جو مرضی پڑھے, پھر اس کو کوئی چیز چھوڑتی نہیں, اللہ اس کا محافظ ہو جاتا ہے. اللہ کو محافظ بنائیں اور ذکر اذکار تسبیحوں کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رکھیں. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ سوالوں اور جوابات کا جو بھی سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویل بی رائٹ بیک.